اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ بنیامین کی بوری میں سے وہ پیمانہ برآمد ہوا اور اس طرح شریعت یعقوب کی روشنی میں وہ 1 سال کے لیے حضرت یوسف کی غلامی میں دے دیے گئے۔ بھائیوں نے خفت مٹانے کے لیے کہا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له، تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہے۔ یہ صرف خفت مٹانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اگرچہ کچھ مفسرین نے، امام رازی نے، قرطبی نے لکھا کہ حضرت یوسف پھوپھی کے ہاں رہتے تھے، انہوں نے ان کی پرورش کی تھی۔ حضرت یعقوب جب واپس لینا چاہتے تھے تو انہوں نے، پھوپھی نے ایک ہیلا کیا اور اپنا کوئی زیور ان کی کمر سے باندھ دی، اور حضرت یعقوب جب لے کے چلے تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو چوری کی، تو پھر مزید 1 سال کے لیے حضرت یوسف پھوپھی کے ہاں رہے، انہوں نے ہیلا کیا۔ یہ کچھ مفسرین نے لکھا، لیکن اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے یوں ہی ایک بات کہہ دی، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، پھر آہستہ کہا جواب یوسف نے، فی نفسه، اپنے دل ہی دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور بھائیوں کو نہیں جتلایا، بس دل ہی دل میں ایک بات کہی، کیا؟ انتم شر مکانا، تم بدتر ہو درجے میں چوروں سے بھی۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو، اسے اللہ خوب جان رہا ہے۔ قالو، بھائی کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہا ابن شیخن کبیرہ، بے شک اس بنیامین کا والد ہے شیخن بوڑھا، کبیرن بڑی عمر کا، تو وہ بڑا پریشان ہوگا اس کا والد۔ فخذ احدنا مکانہ، پس تو رکھ لے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، اسے نہ رکھ اور ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لے، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں تجھے احسان کرنے والوں میں سے یا نیکوکار۔ قال، حضرت یوسف نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم پکڑیں، ہم رکھیں، الا من وجدنا،
مگر اسی کو کہ ہم نے پایا متاعنا اپنا سامان عندہو اس کے پاس. تو جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے اپنی چوری والا تو اس کے سوا ہم کسی اور کو رکھ لیں. انا اذا لظالمون، اس وقت تو پھر ہم بے انصافوں میں سے ہوئے نا. تو بنیامین ہی نے رہنا ہے. فلما استیأسوا منہ، 12واں حال ہے جی. پھر جب بھائی نا امید ہو گئے منہ اس سے کہ یوسف بات نہیں مان رہے اور بنیامین کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، خلصوا نجیاً، الگ ہوئے مشورہ کرنے کے لیے. قال کبیرہم، کہنے لگا ان کا بڑا بھائی، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے ہو، انا اباکم، یقیناً تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم موثقا، لیا ہے تم سے پکا وعدہ اللہ کا، بنیامین کے بارے میں، کہ اسے تم میرے پاس لے کے آؤ گے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں اسے بھی تم جانتے ہو. فلن ابرح الارض، میں نہیں چھوڑوں گا زمین مصر، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ مجھے اجازت دے میرا والد، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے، یعنی بذریعہ الہام مجھے واپس جانے کا حکم دے دے یا مجھے موت آ جائے. یا میرے بھائی کی رہائی کی کوئی صورت بن جائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، تم سب پلٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، واپس اپنے گاؤں چلے جاؤ. فقولوا، اور کہو، یا ابانا، اے ہمارے بابا، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے وہی بیان کیا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، جس کا ہمیں پتہ ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ بِأَنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، کہ بنیامین نے چوری کی ہے. تو ہم وہی بیان کر رہے ہیں جس کی ہمیں خبر ہے. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور غیب کے ہم نگہبان نہیں، حقیقت حال کا ہمیں پتہ نہیں کہ اندر کھانا کہانی کیا ہے. اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وما شہدنا الا بما علمنا، کہ ہم نے جو آپ کو عہد دیا تھا، وعدہ دیا تھا کہ ہم بنیامین کو واپس لائیں گے، تو ہم نے تو وہی کچھ شہادت دی تھی جس کا ہمیں پتہ تھا. آگے ہم غیب کے نگہبان کوئی نہیں، ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو جانا ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، آپ ہماری بات پہ یقین کریں، نہیں تو پوچھ لیں اس بستی سے، التی کنا فیہا، جس بستی میں ہم تھے، مصر مراد ہے جی، وہاں کے لوگوں سے جا کے پوچھ لیں. والعیرہ، اور اس قافلے سے پوچھ لیں، اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے ہیں. اکٹھے قافلے چلتے تھے نا جی،
یعنی کچھ لوگ کنان کے، کچھ کنان سے بھی آگے جانا ہے، پھر کچھ اور لوگوں نے اور آگے جانا ہے، تو اکٹھے قافلہ چلتے تھے۔ تو جس قافلے میں ہم آئیں ان قافلے والوں سے پوچھ لو کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ قال، حضرت یعقوب نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرن، بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات، گھڑ لی ہے، کہانی بنائی ہے تم نے۔ یہاں ادماج ہے جی، کیا ادماج ہے؟ 9 بھائی مصر سے آئے، سارا ماجرا سنایا، تو پھر حضرت یعقوب نے کہا فصبر جمیل، فصبری صبر جمیل، مبتدا محذوف ہے جی، پس میرا صبر تو صبر جمیل ہے، جس میں کوئی جزا فضا رونا پیٹنا بے صبری نہیں ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، شاید کہ اللہ میرے پاس لے آئے ان سب کو، تینوں کو۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ خبردار ہے، دانا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ جب کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کے بھائی آئے تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس دن بھی حضرت یعقوب نے یہی لفظ کہے تھے، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کہ پورے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور کرتے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس دن واقعی بھائیوں نے ایک کہانی گھڑی تھی، لیکن آج تو بھائی 100% سچے تھے، یہ بیٹے آج سچے ہیں بالکل، جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہی کچھ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب آج پھر وہی جملے کہہ رہے ہیں، بل سولت لکم انفسکم امرن۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب غیب دان نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے، حاضر ناظر نہیں تھے، ورنہ اس دفعہ وہ بیٹوں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، اس دفعہ تو بیٹے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ورنہ تو اس واقعہ کے ایک ایک موڑ سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ مختار کل، متصرف اور عالم الغیب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں ہیں۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور منہ پھیر لیا یعقوب نے، عنہم بیٹوں سے، اس خبر کی بنا پر کہ بنیامین پکڑا گیا ہے، منہ پھیر لیا، ایک طرف ہو گئے۔ وقالا، اور کہنے لگے، یا آصفا، ہائے افسوس یوسف پر، بنیامین کی جدائی سے آج یوسف کا غم بھی تازہ ہو گیا۔ اس واقعہ کو 40 سال گزر چکے ہیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، سفید ہو گئی تھیں اس کی آنکھیں، من الحزن، غم کی وجہ سے، یوسف کی جدائی کا غم، فَهُوَ قَزِيمٌ، اور وہ غم ضبط کرتے تھے، دل ہی دل میں گھٹا کرتے تھے۔ قزیم اس مشق کو کہتے ہیں جسے لبا لب بھر دیا جائے اور اس کا منہ بند کر دیا جائے، اس طرح ان کا اندر غم سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ آج پھر یوسف کی یاد آ گئی۔ قالو، بھائی کہنے لگے، تاللہ ہے، اللہ کی قسم،
تفتو تذکرو یوسف، تفتو ہمیشہ، تو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا یوسف کو. یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا جی تفتو کا ہمیشہ. شاہ عبد القادر صاحب نے معنی کیا تو نہ چھوڑے گا یاد یوسف کی حتیٰ تکون حرزن، یہاں تک کہ تو ہو جائے حرزن بیمار بیکار. شاہ عبد القادر صاحب نے میں نے کیا گل جائے، گل جائے. شاہ ولی اللہ صاحب نے بیمار کا معنی کیا. او تکون من الحالکین، یا تو ہو جائے ہلاک شدگان میں، یعنی اپنی جان ہی کھپا دے یوسف کی یاد میں، ہر وقت یوسف یوسف یوسف. قال، حضرت یعقوب نے کہا انما اشکو، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، میں تو شکایت کرتا ہوں. اشکو بیان کرنا، شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی بیان کرنے کا معنی کیا. شاہ عبد القادر صاحب نے کھولنے کا معنی کیا، میں کھولتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں بسی اپنی پریشانی، وحزنی اور اپنا غم، اللہ اللہ کے آگے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو. یہ عالم من اللہ کیا ہے؟ ان رؤیا یوسف حق، کہ یوسف کا جو خواب ہے کہ سورج چاند ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، یہ سچ ہے، اس نے پورا ہونا ہے. یا میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات کہ انبیاء پر آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، اس کے بعد آرام اور راحت کا وقت بھی آتا ہے. تو یوسف سے میری ملاقات ہوگی تو میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی جو شکایت ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے کرتا ہوں. ہمارے حضرت رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تصوف میں بڑا اعلیٰ مقام تھا اور بڑا اعلیٰ درجہ تھا. یعنی اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ سکھانا. رزق حلال اس کے لیے شرط ہے. تو وہ تو اپنی زمینوں کی جو کمائی تھی وہ تک طالب علموں پہ خرچ کر دیتے. نواب آف بہاولپور، اس نے ایک مسئلے کی پریشانی میں کسی نے کہا بھئی تیرا مسئلہ وہاں بھچرا والے مولانا حل کر سکتے ہیں. اس مسئلے کی پریشانی کے لیے وہ آیا تو انہوں نے اس کا مسئلہ حل کیا. تو اس نے یہ منظر دیکھا بھئی طالب علم ہے اور مدرسہ ہے اور پڑھائی ہو رہی ہے. تو اس نے پوچھا بھئی کس طرح گزارا ہوتا ہے، کھانا پینا؟ حضرت صاحب نے فرمایا بس اللہ دیتا ہے، چلتا ہے کام. اس نے کہا میں بہاولپور کا نواب ہوں، یہ جتنا خرچ ہے کھانے پینے کا یہ آئندہ میں دیا کروں، آپ کا سارا خرچہ طالب علموں کا میں دوں. یہ جو
کئی حضرات میرا دورہ سن رہے ہیں، ہمارا بھی مدرسہ ہے، کئی حضرات جو سن رہے ہیں ان کے بھی مدارس ہوں گے۔ محتمم کو اگر اس قسم کی آفر ہو جائے کہ سارا خرچہ میرے ذمہ، تو اس نے تو آنکھیں بند کر کے اس بندے کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے اور بڑا خوش ہونا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ یہ سودی کاروبار کرتا ہے، بلیک میلر ہے، اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں سے زمینیں پلاٹ چھینتا رہتا ہے۔ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے نواب آف بہاولپور کو جواب دیا کہ یہ کہاں کہاں سے لوگ میرے پاس قرآن پڑھنے آتے ہیں، میں ان کے پیٹ میں مشکوک لقمے نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ کی کمائی، زمینیں، اس کو پانی دینا پتہ نہیں کس طرح ہوگا۔ مولانا حسین علی نے اس کی اس آفر کو قبول نہیں کیا۔ تو تصوف میں ایک اعلیٰ مقام تھا ان کا۔ اگر کوئی اور بندہ میرے سامنے بیان کرتا نا تو میں کبھی یقین نہ کرتا، اور میں اب بیان کر رہا ہوں تو شاید لوگ بھی یقین نہ کریں، جو ہمارے اشاعت و توحید سے تعلق رکھنے والے کئی ہیں، کئی سپر اشاعتی بھی ہیں، سپر اشاعتی، تو شاید وہ یقین نہ کریں، میں بھی نہ کرتا اگر میں نے یہ بات اپنے کانوں سے خود نہ سنی ہوتی۔ یہ بات میں نے سنی پیر طریقت خطیب اسلام حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ، حدثنا عنایت اللہ، بس کوئی راوی نہیں ہے درمیان۔ ایک سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں، پھر میں اس روایت کو بیان کر، اور یہ میں نے ایک سے زائد مرتبہ ان سے سنا، ایک سے زائد مرتبہ۔ میاں والی کے علاقے میں ایک گاؤں ہے چھدرو، یہ اب بھی وہاں بڑی دشمنیاں ہیں، لڑائیاں، قتل و غارت، وہ بڑے بہادر لوگ شمار ہوتے ہیں، گھر گھر اسلحہ ہے، دشمنیاں ہیں۔ چھدرو میں مناظرہ ہو گیا بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان علم غیب کے مسئلے پر۔ ادھر ہماری طرف سے مناظر تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اور صدر مناظرہ تھے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ۔ بریلویہ کی طرف سے لاہور کے عالم تھے مولانا ابو الحسنات، ابو البرکات، یہ حضرت علی حجویری کی قبر کے ساتھ ان کا مدرسہ ہے احناف کے نام پر، وہ بڑے لوگ تھے اس مسلک کے، وہ مناظر تھے۔ سارے شاگرد حضرت صاحب کے وہاں چھدرو جمع ہو گئے۔ میں نے وہ میدان دیکھا ہے جس میدان میں مناظرہ ہوا تھا، مجھے وہاں کے دوستوں نے دکھایا بھائی اس میدان میں مناظرہ ہوا تھا، کھلے میدان۔ تو اس کا ثالث جو مانا گیا نا، وہ دندہ شاہ بلاول کی گدی تھی، وہاں کے ایک پیر صاحب تھے، انہیں ثالث مان لیا گیا، حالانکہ وہ بھی بریلوی مسلک کے تھے، لیکن تھا بندہ منصف مزاج، کئی بندے منصف مزاج ہوتے ہیں، تو انہیں ثالث مان لیا گیا کہ یہ پیر صاحب جو فیصلہ کر دیں گے منظور ہوگا۔ مناظرہ جب شروع ہوا، بات چلتی گئی، تو بریلوی عالم نے ایک حوالہ پیش کیا تفسیر اتقان کا، کہ تفسیر اتقان میں، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس وقت نایاب تھی، عام نہیں ملتی تھی، تو اس نے اس کا حوالہ پیش کر دیا۔ حوالہ بڑا زبردست تھا،
تو حضرت شاہ جی چونکہ صدر تھے تو صدر کو اجازت ہوتی ہے بولنے کی. شاہ جی نے فرمایا کہ اگر تفسیر اتقان میں یہ حوالہ ہو تو ہم جھوٹے آپ سچے، اس پر فیصلہ کرو. پیر صاحب فیصلہ کروائیں اس پر، دکھاؤ تفسیر اتقان لاؤ دکھاؤ. اب وہ بریلوی عالم کہنے لگے بھئی حوالہ تو ہے میرے پاس، تفسیر اتقان ہے نہیں، میرے پاس موجود نہیں، وہ ملتی نہیں تو میرے پاس موجود نہیں، ورنہ حوالہ ہے. شاہ جی نے فرمایا بھئی حوالہ اگر ہو تو تم سچے، ہم جھوٹے، اور اگر نہ ہو تو؟ اس نے کہا ہم جھوٹے اور تم سچے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ تفسیر اتقان کہاں ملے گی، کہاں ہوگی تفسیر اتقان. شاہ جی کہتے ہیں میری عادت تھی کہ میں گجرات سے جب چلتا تھا سفر پہ، ریل گاڑیوں میں اکثر سفر ہوتے تھے، تو میں کوئی نہ کوئی کتاب تھیلے میں رکھ لیتا تھا، رستے میں پڑھتے جائیں گے. اس دن اتفاق سے میں نے تفسیر اتقان رکھی تھی، وہ میرے تھیلے میں تھی. میں نے اپنا تھیلا منگوایا، تفسیر اتقان نکالی، میں نے ثالث پیر صاحب کو کہا جی یہ تفسیر اتقان ہے، اس کو کہو دکھائے حوالہ. اب حوالہ ہوتا تو وہ دکھاتا، اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، کبھی ورق ادھر کبھی ورق ادھر. حوالہ نہ ملا تو پیر صاحب نے دیوبندیوں کی فتح کا اعلان کیا، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ میری گدی کے تمام مرید آج کے بعد دیوبندیوں. پھر اس دندہ شاہ بلاول کی جو گدی تھی، اس پر حضرت شیخ القرآن جا کے تقریریں کرتے تھے. والد صاحب بھی، میرے والد صاحب بھی جایا کرتے تھے، شاہ جی بھی جایا کرتے تھے، تقریریں ہوتی تھی وہ. تو حضرت صاحب اپنے ڈیرے پر تھے، انہیں اطلاع پہنچی کہ مناظرہ آپ کے شاگرد جیت گئے اور پورا چھدرو مبید ہو گیا. وہ بہادر لوگ تھے نا، انہیں سمجھ آ گئی بات. تو حضرت صاحب نے باہر نکل کے اپنے شاگردوں کا استقبال کیا، ڈیرے سے باہر نکل کے. تو شاہ جی کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا نا، شاہ جی کی وہ کتاب دکھانا اور یہ سارا. تو حضرت صاحب نے شاہ جی سے کہا، شاہ جی نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا حضرت صاحب سے، یہ پہلی ملاقات ہے. دوسروں کی تو ملاقاتیں تھیں، حضرت قاضی صاحب کی، والد صاحب کی، شیخ القرآن، ان سب نے پڑھا تھا ان سے، مولانا طاہر صاحب اللہ ان کی قبروں کو منور کرے، لیکن شاہ جی کی پہلی ملاقات تھی. تو حضرت صاحب شاہ جی سے کہتے ہیں کہ میں چاروں سلسلوں میں آپ کو بیعت کی اجازت دیتا ہوں، چاروں سلسلوں. تو شاہ جی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اتنا بوجھ میرے کاندھوں پر؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا میں کوئی آپ دیندہ پیا، میں تا کہیں دے آکھڑ تے دیندہ پیا. تو پھر جب میں نے ذکر کیا کہ جی یہ تو بڑا بوجھ ہے، تو حضرت صاحب نے فرمایا گریبان کھول. یہ اب شاہ جی بیان کر رہے ہیں، گریبان کھول. میں نے گریبان کھولا تو حضرت نے میرے دل پر ہاتھ رکھا اور اوپر کر کے کہا اللہ. مجھے ایسے لگا کہ دل یہاں سے گلے میں آ گئے. اس کی کیفیت حضرت شاہ جی فرماتے ہیں میں بیان ہی نہیں کر سکتا. میں وہاں سے اٹھا، میں مسجد میں گیا، اس دیوار سے میں پلسیٹیاں لیتا اس دیوار تک، اس دیوار سے پلسیٹیاں لیتا اس دیوار تک. قرار نہ آئے، چین نہ آئے، دل اپنی جگہ پہ کھڑا نہ ہو. تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کے بعد لوگوں سے پوچھا عنایت اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ وہ مسیت پلسیٹیاں لے رہا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. فرمایا اسے بلاؤ. میں آیا، فرمایا گریبان کھولو. میں نے گریبان کھولا تو حضرت نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا
اللہ، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے دل اپنی جگہ پہ فٹ ہو گئے۔ پتہ نہیں آپ اب اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، تو میں نے تو روایت سنائی ہے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو بڑا مقام تھا حضرت صاحب کا تصوف میں۔ تو یہاں حضرت صاحب نے ایک وظیفہ لکھا ہے جی، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ جن حضرات کے پاس میری آواز پہنچ رہی ہے وہ پینسل لیں، کاغذ لیں، کاپی ان کے پاس ہے، اس پر لکھیں۔ عشاء کی 2 سنتوں اور وطروں کے درمیان پڑھنا ہے جی۔ فرض پڑھ لیے تو 2 سنتوں اور وطروں کے درمیان 3 تسبیح پڑھنی ہے جی اس کی، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، بس۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ اس کے بعد سر سجدے میں رکھنا ہے، اور سر سجدے میں رکھ کے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھانی ہے سجدے میں ہی، اور یا غفور 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکتالیس دن یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ نکاح می شود، نکاح می شود۔ جس جگہ بھی نکاح کرنے کا ارادہ ہوگا، بندے کے ذہن میں ہوگا کہ فلاں جگہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، 41 دن پڑھنا ہے۔ حضرت صاحب نے لکھا انشاءاللہ نکاح می شود۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے جن کی بچیوں اور بچوں کے نکاح نہیں ہو رہے تھے، رکاوٹیں بن جاتی تھیں، لوگ رشتہ دیکھنے آتے تھے، پھر وہ دیکھ کے چلے جاتے۔ آج یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں خاص کر کے۔ تو میں نے جتنے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، اس کا رزلٹ اور نتیجہ 90% آیا ہے، یعنی 90% ان لوگوں کا کام ہوا ہے، رشتے اچھی جگہ پہ ان کے ہو گئے۔ جس بچی کا رشتہ ہے وہ بچی خود پڑھے، اس کے والد صاحب پڑھیں، اس کی والدہ پڑھیں، اور پیچھے ایک آیت گزری ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کون سی آیت ہے جی؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ 21 سورت یوسف کی آیت نمبر 21 ہے جی۔ پڑھنے کا یہی طریقہ ہے جو میں نے بتا دیا ہے، سنتوں اور وطروں کے درمیان پڑھنا ہے، 3 تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر درود پڑھنا ہے، سر سجدے میں رکھ کے 5 مرتبہ یا غفورو پڑھنا ہے، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے پڑھنا ہے۔ وہ ہے جی ہر مشکل کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر دکھ کے لیے۔ ہر مصیبت، ہر دکھ، تکلیف، پریشانی، کوئی قرضہ ہے، قید ہے، مقدمات ہیں، وہ اس کے لیے۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا، تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا،
اور مت نا امید ہو وہ اللہ کی رحمت سے، فضل سے، بے شک نہیں نا امید ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، مومن اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ فلما دخلوا علیہ، 13واں حال جی، آمد سوم، تیسری مرتبہ بھائی آ رہے ہیں جی، اور یہ 13واں حال ہے جی۔ پھر جب داخل ہوئے بھائی یوسف پر، کہنے لگے اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، پہنچی ہے ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی الضر، سختی، بڑی ہم مصیبت میں ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، مالی لحاظ سے بھی بڑی تکلیف ہے۔ وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لائے ہیں پونجی، سرمایہ، مزجاۃ، ناقص۔ شاہ ولی اللہ نے معنی کیا نا مقبول، یعنی اندک، تھوڑا، معمولی، پیسے پورے نہیں ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پس پورا دے دے ہمیں ماپ، پیسے تھوڑے ہیں، پونجی تھوڑی ہے، سرمایہ پورا نہیں، تو ہمیں ماپ پوری دے دے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے، خیرات کر دے، ہم خیرات پر آ گئے، بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ کئی علماء یا تعلیم یافتہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان کا دماغ بڑا چلتا ہے۔ اہل حدیث مکتب فکر میں ایک عالم ہوئے ہیں مولانا سید ابو بکر غزنوی، یہ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں جی، اور مولانا داؤد غزنوی بہت بڑا نام ہے اہل حدیث مکتب فکر میں، جنہوں نے امیر شریعت حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پوری زندگی ختم نبوت کے تحفظ میں گزار دی، اکٹھے رہے۔ یہ جو ان کے بیٹے ہیں مولانا ابو بکر غزنوی، ان کو میں نے دیکھا ہے، میں چھوٹا سا تھا تو 19 بلاک کی مسجد میں جو اہل حدیثوں کی مسجد ہے وہاں انہیں میں نے دیکھا تھا، یہ پروفیسر تھے، پھر یہ بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے، بڑا نفیس آدمی تھا، اب بھی اس کی شکل اور کپڑے اور نفاست اب بھی میرے سامنے۔ انہوں نے اپنے والد کی سیرت پہ کتاب بھی لکھی، اس میں انہوں نے لکھا، اپنے والد کے متعلق لکھا یا اپنے دادا کے متعلق لکھا۔ ان کے دادا غالباً مولانا عبد الجبار غزنوی تھے کہ وہ حدیث پڑھا رہے تھے تو ایک طالب علم کہنے لگا امام ابو حنیفہ سے تو مجھے زیادہ حدیثیں آتی ہیں، ان کو تو 17 حدیثیں آتی تھیں، ان سے زیادہ تو مجھے حدیثیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، جو شیخ الحدیث تھے، ان کے والد تھے یا دادا تھے، انہوں نے کہا اٹھو اور میری محفل سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو مولانا نے اپنے باقی شاگردوں سے کہا یہ مرتد ہو کے مرے گا۔ لکھتے ہیں کہ کچھ مدت کے بعد وہ پرویزی ہو گیا، منکر حدیث ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ مرتد ہو کے مرے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس حدیث کے تناظر میں فیصلہ کیا جس میں میرے آقا نے فرمایا تھا جو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ عداوت کرتا ہے
تو وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، اور جنگ میں ہر فریق کی کوشش ہوتی ہے کہ میں قیمتی چیز اس کی ضائع کر دوں، تو قیمتی چیز تو ایمان ہے، تو پھر اللہ نے اس کے ایمان کو ضائع کرنا تھا کہ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی۔ تو یہ بڑا اچھا گھرانہ تھا، یہ غزنوی گھرانہ۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی دلچسپ ہے۔ مولانا ابو بکر غزنوی کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تو میں جب ملتزم پہ آیا دعا مانگنے کے لیے تو میں نے اسی آیت کی تلاوت کی، جینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ یا اللہ، اعمال کی پونجی تو کوئی نہیں کہ ہمارے پاس کوئی عمل ہو، میں تو ایک معمولی کھوٹی ناقص سی پونجی لے کے آیا ہوں، فاوف لنا الکیل، تو میرا پیمانہ بھر دے اور اپنی طرف سے یا اللہ خیرات ہی کر دے ہم پر۔ قال هل علمتم، اب حضرت یوسف کی برداشت سے باہر ہو گیا، جب بھائیوں کی یہ حالت دیکھی نا، کہا کیا تم جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ انہوں نے کہا یوسف کا ذکر 40 سال بعد، جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ قالو، کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی تو یوسف ہے؟ استفہام تقریری ہے جی، کیا واقعی تو یوسف ہے؟ فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی، بات یہ ہے، انہ بات یہ ہے کہ جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے، پس بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ قالو، بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ فضلک اللہ، اللہ نے تجھے فضیلت دی ہے ہم پر۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی تھے خطا کار۔ قال، حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے حوصلے کی اور حلم کی پیغمبر کی، ایک منٹ نہیں لگائے، ابھی تو شاید انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، بنیامین نے بتایا ہوگا نا کہ بابا آپ کے فراق میں رو رو کے، کچھ لوگ کہتے ہیں نابینا ہو گئے تھے، تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ پیغمبر میں تو عیب نہیں ہوتا اور نابینا ہونا ایک عیب ہے، تو لوگوں نے جواب دیا کہ ابتدا میں نابینا ہونا عیب ہے، جب نبوت مل گئی پھر ایک وجہ سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو یہ کوئی عیب نہیں۔ اور کچھ علماء نے لکھا بھی بالکل نابینا نہیں ہوئے، نظر کمزور ہو گئی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میرا یہ کرتا، فالقوہ، پس اس کو ڈال دو، علی وجہ ابی، میرے بابا کے چہرے پر، یات بصیرن، وہ دیکھنے لگیں گے، واتونی باہلکم اجمعین، اور لے آؤ میرے پاس اپنے گھر والوں کو، سب آ جاؤ مصر۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، قمیض میں شفا وحی الہی سے معلوم ہوئی تھی۔ خازن نے لکھا، دوسری تفسیروں نے لکھا یہ وحی الہی کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ قمیض جائے گی تو یہ شفا بن جائے گی، ورنہ کرتے حضرت یعقوب بھی پہنا کرتے تھے۔ اگر نفس کرتے میں شفا ہے تو کرتے تو وہ بھی پہنتے تھے، اور وہ باپ تھے، ان کا مقام بہرحال ان سے زیادہ تھا، تو یہ وحی الہی سے معلوم۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی
کہ حضرت یوسف کی جو قمیض ہے یہ 3 موقعوں پر کرشمہ دکھاتی ہے. 3 موقعوں پہ اس قمیض نے بڑے کرشمے دکھائے. جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، یہ شہادت دی کرتے نے یوسف کی زندگی کی کہ یوسف فوت نہیں ہوئے، بھیڑیا نہیں کھا گئے. قمیض نے بتایا کہ بھیڑیا کھا گیا ہوتا تو یہ قمیض اس طرح سالم کیسے رہتی. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، اس نے شہادت دی یوسف کی عصمت کی، پاک دامنی. کرتے نے بتایا. اور آج تیسری مرتبہ اذهبوا بقمیصی ھذا، اس نے شہادت دی سیدنا یوسف کی عظمت شان اور مقام کی. ولما فصلت العیر، 14واں حال جی. اور جب جدا ہوا قافلہ مصر سے، یعنی قمیض لے کر غلہ لے کر واپس آ رہے ہیں، اور جب جدا ہوا قافلہ مصر سے، قال ابوہم، تو کہا ان کے باپ یعقوب نے، انی لاجد ریح یوسف، میں پاتا ہوں خوشبو یوسف کی، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے کم عقل نہ سمجھو، بڑھاپے کی کم عقلی نہ سمجھو کہ بوڑھا بیٹھ گیا ہے. شاہ عبد القادر صاحب نے تو میں نے بھی یہی کیا جی، اگر نہ کہو کہ بوڑھا بیٹھ گیا ہے، اگر بنقصان عقل نسبت نہ کنید مرا، شاہ ولی اللہ صاحب نے میں نے کی، عقل کا ناقص ہونا اس کی نسبت اگر نہ کرو تو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. کالو، وہ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بہویں، پوترے پوتریاں، وہ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، انکا لفی ضلالک القدیم، آپ تو پرانی بھول میں ہیں. شاہ عبد القادر صاحب نے ضلال کا میں نے غلطی کی جی، شاہ ولی اللہ صاحب نے خطا کی جی، میں نے بھول کا معنی کیا جی. یہ جو کرتے کی خوشبو مصر سے کنعان میں پہنچی کہ اونٹ پہ 8 دن کا سفر تھا. علی سبیل اظہار المعجزات، نظر کا واپس آنا اور خوشبو کا کہیں سے کہیں پہنچ جانا، یہ معجزہ ہے. حضرت یعقوب کا کیا ہے؟ معجزہ. بحر محیط نے لکھا، دوسرے مفسرین نے بھی لکھا. اس سے یہ ثابت کرنا کہ وہ عالم الغیب ہیں اور مصر سے کرتا چلا تو انہیں یہاں پتہ چل گیا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کم عقلی کی دلیل ہے جی، جہالت ہے، جہالت. یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گوہر پیرے خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شمید شمیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی، بگفتہ والے ما برکے جہان است، دمے پیدا و دیگر دم نہان است، گہے بر تارم اعلیٰ نشینیم، گہے بر پشت پائے خود نبینیم.
پوچھنے والے نے کہا مصر سے خوشبو سونگھ لی، 3 میل کے فاصلے پہ کنویں میں یوسف پڑا رہا تو پتہ نہ چلا؟ فرمایا ہماری مثال تو بجلی کے چمکنے کی طرح ہے، چمکتی ہے تو جہان روشن ہو جاتا ہے، چمکنا بند ہو گئی تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب وحی الہی کی بجلی چمکتی ہے تو ہم عرش کی باتیں جان لیا کرتے ہیں، اور جب وہ بجلی نہیں چمکتی تو ہمیں پاؤں کی پشت کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اطلاع علی بعض الغیب، اطلاع علی بعض الغیب، علم غیب نہیں ہے یہ۔ اللہ نے ایک بات کی، حضرت یعقوب کو اطلاع دے دی۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب پہنچا خوشخبری لانے والا، کہتے ہیں یہ بڑا بیٹا تھا یہودا، وہ جو خون آلود کرتا تھا وہ بھی یہی لایا تھا، تو آج اس نے کہا کہ یہ کرتا بھی میں لے کے جاؤں گا۔ القا علی وجی، اس نے ڈالا یعقوب کے چہرے پہ، فرتدہ بصیرن، پھر ہو گیا یعقوب دیکھنے والا، نظر ٹھیک ہو گئی۔ قال الم اقل لکم، کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی عالم، کہ میں جانتا ہوں وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو، کہ یوسف زندہ ہے اور میری اور یوسف کی ملاقات ہوگی۔ قالوا یا ابانا، بیٹے کہنے لگے اے ہمارے بابا، استغفر لنا ذنوبنا، بخشش مانگ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، یقیناً ہم ہی تھے خطا کار، ساری غلطی ہماری تھی۔ قالا، حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ سوفا سے مراد ہے سحری کا وقت، چونکہ وہ قبولیت دعا کا ٹائم ہے۔ یہ حضرت ابن عباس نے لکھا، قرطبی نے نقل کی، ان قریب مانگوں گا، جلدی مانگوں گا، یعنی سحری کے وقت۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، 15واں حال جی، پھر جب داخل ہوئے یوسف پر، آوا الیہ، ٹھکانہ دیا اپنے پاس، ابویہ، اپنے ماں باپ کو، اور کہا ادخلوا مصر، داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمنین، اطمینان سے۔ یہ چوتھی آمد ہے جی، جس میں حضرت یعقوب بھی اور حضرت یوسف کی خالہ یا والدہ بھی۔ حضرت یوسف نے مصر سے باہر نکل کے استقبال کیا جی اپنے والد صاحب کا۔ پھر کہا کہ مصر میں چلے جاؤ۔ ورفع ابویہ، اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو، علی العرش، تخت پر، تعظیماً، وخروا لہ سجدا، اور وہ گر پڑے یوسف کے آگے سجدے میں۔ سجدہ اللہ کو تھا، یوسف بمنزلہ قبلے کے تھے، اور لہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے۔ خروا شکرا للہ سجدا ویوسف کالقبلہ، حسن بصری نے کہا اور قرطبی نے نقل کی۔ یا لہو، اس کی ضمیر یوسف کی طرف ہے، سجدہ حضرت یوسف ہی کو تھا، اور یہ انحنا ہے، جھکنا۔ اور اگر یہی سجدہ ہے، پیشانی زمین پہ رکھنا، تو یہ تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز
اور ہماری شریعت میں حرام ہے۔ سجدہ عبادت کسی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا۔ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم میں صرف نیت کا فرق ہوتا ہے جی۔ اسے عالم الغیب سمجھ کے، مختار کل سمجھ کے، متصرف سمجھ کے، مختار سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ عبادت ہے، اور اگر یہ سب کچھ نہیں سمجھتا، تعظیم من جھکتا ہے، تو یہ سجدہ تعظیمی ہے جو ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامند کا سجدہ کرے، تو بیوی نے جو خامند کا سجدہ کرنا تھا یہ عبادت کا کرنا تھا یا تعظیم کا؟ تعظیم کا سجدہ کرنا۔ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے کسی زندے کے سامنے بھی، اور کسی مزار پہ، کسی قبر پہ، آستانے پہ، کسی جانور کے سامنے، آگ کے سامنے یا پہاڑ کے سامنے یا پانی کے سامنے یا سورج کے سامنے، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی، اس کا نام ہی ہے حرمت سجدہ تعظیمی، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہماری شریعت میں غیر اللہ کا سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ احکام شریعت میں ان سے پوچھا گیا مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی سے کہ قبر کو سجدہ کرنا، جھکنا ٹھیک ہے، بوسہ دینا، ہاں بوسہ دینا ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑا ہو، یہ 4 ہاتھ تقریباً 6 فٹ ہوئے، 6 فٹ، 6 ساڑھے 6 فٹ، قبر سے 4 ہاتھ یعنی 6 ساڑھے 6 فٹ دور کھڑا ہو، یہ طریقہ ہے کسی کی قبر پہ جانے کا۔ آگے لکھتے ہیں اب وہ بوسہ کیسے دے سکتا ہے؟ وقال یا ابتی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض چیزوں کا بڑا عجیب جواب دیا کرتے تھے، بڑا دلچسپ، کہ دلی میں تقریر کر رہے ہیں تو ایک شخص حسن نظامی، یہ اردو کا بڑا ادیب ہوا ہے، اس نے اسی موضوع پہ تقریر کر رہے ہیں کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہونا چاہیے، تو اس نے کہا شاہ جی اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں، یوسف کے بھائیوں نے نہیں کیا تھا، قرآن میں آتا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا سجدہ کیا تھا۔ تو شاہ جی نے فرمایا حسن نظامی بہ جا، یوسف دے بھراواں اگے کہڑے چنگے کام کیتے ہیں جو اے چنگا کام کیتا نے؟ پہلے انہوں نے کون سے کام کیے ہیں؟ بھائی کو باپ سے جدا کیا، بھائی کو کنویں میں ڈالا، باپ کے سامنے جا کے غلط بیانی کی۔ وقال یا ابت، حضرت یوسف نے کہا اے میرے بابا، ھذا تعبیل رؤیا، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، من قبل، جو میں نے جس کا پہلے رکوع میں ذکر ہوا، قد جعل ربی حقا، اللہ نے اس خواب کو سچا کر دیا، وقد آسن بی، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے بغیر کسی سفارش کے۔ کنویں سے نکالنے کا ذکر نہیں کیا، قید خانے سے نکالنے کا ذکر کیا ہے تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو۔ وجاء بکم، اور لے آیا ہے تمہیں، من البدو، دیہات سے، گاؤں سے، شہر میں، یہ بھی احسان ہے۔ گاؤں کی زندگی میں ترقی، آگے بڑھنے کے اتنے مواقع نہیں ہوتے جی،
گاؤں کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں ترقی کے آگے بڑھنے کے اتنے مواقع نہیں ہوتے، شہر کی زندگی میں ترقی کے آگے بڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اسے بھی احسان میں تعبیر کر دیا، یہ بھی بڑا احسان ہے کہ تمہیں گاؤں سے شہر میں لے آیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان، بعد اس بات کے کہ فساد ڈالا شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان، یہاں بھی بھائیوں کو کچھ نہیں کہا۔ ان ربی لطیف، بے شک میرا رب خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء، جو چاہے اس کے لیے جو چاہے اس کے لیے خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، رب قد آتیتنی، حضرت یوسف کی طبیعت دنیا سے بھر گئی ہے جی، سب کچھ دیکھ لیا، تو اب دعا مانگ رہے ہیں جی۔ رب حرف ندا معذوف ہے جی، یا رب، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تو نے دیا ہے مجھے حکومت بھی، وعلمتنی، اور مجھے سکھایا، من تعویل الاحادیث، باتوں کا انجام بھی، خوابوں کی تعبیر بھی، باتوں کا انجام۔ فاطر السماوات، یا فاطر السماوات، اے آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی، تو میرا کارساز ہے، تو میرا دوست ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مقصود بن ندا ہے جی، اسی کے لیے ندا ہو رہی ہے، یا رب یا فاطر السماوات، مقصود بن ندا ہے جی۔ توفنی مسلمن، موت دے مجھے اسلام کی حالت میں، مسلم حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دے نیک بختوں میں۔ یہ دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے۔ رب، وہاں سے نا فاطر السماوات سے، یا فاطر السماوات والارض، یہاں سے خاص کر کے اس آدمی کو ضرور مانگنی چاہیے جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو کہ اسے موت کا آگے خوف ہے کہ یہ بیماری موت کی طرف لے جا رہی، شاید میرا بچنا اب ممکن نہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ دعا مانگیں، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ جملہ بڑا پیارا ہے جی۔ اگر اللہ دوست بن جائے اور اللہ محبت کرنے والا ہو جائے اور اللہ کام بنانے والا ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ پھر تو مزہ ہی مزہ ہے۔ انت ولی، تو میرا کارساز ہے، تو میرا کام بنانے والا ہے، تو میرا دوست ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے موت دے مسلم حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے زمرے میں شامل کر دے۔ ذالک من انباء الغیب، تیسرا دعویٰ جی۔ اس صورت کے کتنے دعوے تھے جی؟ 4۔ پہلے دعوے کے لیے، پہلے دونوں دعووں کے لیے دلیل نقلی۔ پہلے 2 دعوے کیا تھے؟ عالم الغیب بھی اللہ ہے، مختار کل بھی اللہ ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ بھائیوں نے کیا چاہا؟ کچھ نہیں ہوا۔ عزیز مصر نے کیا چاہا؟ کچھ نہیں ہوا۔ زلیخا نے کیا چاہا؟ کچھ نہیں ہوا۔ ہوا وہی جو میں نے چاہا، واللہ غالب علی امرہ۔ یہ تیسرا دعویٰ ہے جی، صداقت رسول۔ یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہ الیک، ہم اس کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، جیسے یوسف کا واقعہ سنا دیا۔ وما کنت لدیہم،
میرے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے پختہ کر لیا تھا اپنا ارادہ کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دو۔ بھائیوں نے جب یہ ارادہ پورا کر لیا، پختہ کر لیا، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ یوسف کو ہلاک کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، تو آپ ان کے پاس موجود ہو نہیں تھے۔ یہ نبی پاک سے حاضر و ناظر ہونے کی واضح الفاظ میں نفی ہو رہی ہے جی۔ جب بھائیوں نے مشورہ کیا، تدبیریں کی، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، یہ تو ہم نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہیں اکثر لوگ، ولو حرستا، اگرچہ آپ حرص کریں، بے مومنین، ایمان لانے والے، تسلی ہے جی، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کا خیال تھا کہ انہوں نے جو پوچھا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ آل یعقوب فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہو گئے، تو اب انہیں بتا دیا گیا ہے، تو اب یہ مانیں گے؟ آپ کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ آپ تو ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اکثر لوگ نہیں ہیں، خواہ آپ حرص کریں ایمان لانے والے۔ وما تسالهم علیہ من اجر، حالانکہ آپ نہیں مانگتے ان سے علیہ، اس تبلیغ پر، من اجر، کوئی مزدوری بھی۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وکأی من آیۃ فی السماوات والارض، کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، سورج، چاند، ستارے، بادل، پہاڑ، سمندر، ندیاں، نالے، جنگل، بیر، بر، درخت، فصلیں، پھول، پھل، کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہ، جن پر یہ گزرتے رہتے ہیں، وہم عنہا مورزون، اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر؟ یہ جو نقلی دلیل آپ کو سنائی حضرت یوسف کی، حضرت یعقوب کی، اس کے سمجھنے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، کوئی صرف یہی واقعہ نہیں ہے۔ کوئی سمجھنا چاہے نا کہ عالم الغیب کون ہے، مختار کل کون ہے، معبود کون ہے، تو بڑی نشانیاں ہیں۔ وما یؤمن اکثرہم، شکوہ، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر وہ مشرک ہیں، اللہ کو ماننے کے باوجود مشرک ہیں۔ افامنوا، تخویف دنیاوی ہے جی، کیا پس وہ بے خوف ہو گئے کہ آ جائے ان کے پاس غاشیتن، چھا جانے والی آفت؟ کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ آ جائے ان کے پاس چھا جانے والی آفت؟ من عذاب اللہ، یعنی اللہ کا عذاب، من بیانیہ بنا لو، غاشیہ کا بیان ہو رہا ہے، یعنی اللہ کا عذاب، او تاتیہم الساعہ، یا آ جائے ان پر قیامت، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہ چلے، یہ بے خوف ہو گئے۔ قل ھذی سبیلی، ترغیب ہے جی، اور طریقہ تبلیغ ہے جی، اور مقصد قصہ ہے۔ میرے پیغمبر کہے یہ ہے میرا رستہ، یہ ہے میری راہ، ادعو الی اللہ، ادعو سبیلی کا بیان ہے جی،
اب یوں مانا کرو جی، یہ ہے میرا رستہ، کیا یعنی میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ الا توحید اللہ، ورنہ تو پیچھے اللہ کہہ چکے ہیں وما یؤمن اکثرہم باللہ، اللہ کو وہ مانتے ہیں پھر شرک کرتے ہیں، تو صرف اللہ کی طرف بلانا تو کوئی مقصد نہیں، اسے تو وہ مانتے تھے، الا توحید اللہ، اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، علی بصیرت، علی یقین، علی دلیل، علی حجت، علی معرفت، اور یہ بلانا جو ہے یہ بصیرت پہ ہے، یقین پہ ہے، دلیل پہ ہے، آنا میں بھی ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی توحید کے داعی ہیں اور بصیرت پر ہیں، وسبحان اللہ اے اقولو، میں کہتا ہوں، یا یوں میں نہ کرو، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک، ایک سوال مقدر کا جواب ہے، پیغمبر بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے تھے وہ سارے مرد تھے یعنی بشر تھے، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے بستی والوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی ہے، کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، پھر وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے، جنہوں نے تکذیب کی، ولدار الآخرت، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو بچتے ہیں شرک سے، رب کی نافرمانیوں سے، افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے ہو، حتی اذا استیأس الرسل، چوتھا دعویٰ جی، چوتھا دعویٰ کیا تھا؟ مصائب آئیں گے، دکھ آئیں گے، پریشان نہیں ہونا، آخری کامیابی تمہیں ملے گی۔ میں پہلے وہ معنی کرتا ہوں جو حضرت نیلوی صاحب نے معنی کیا ہے جی، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے، کس سے؟ معاندین سے، کہ یہ ضدی ہیں، معاند ہیں، یہ نہیں مانیں گے، وَظَنُّوا، اور کافروں نے یقین کر لیا، انہم قد کوذبوا، کہ ان پیغمبروں سے عذاب کے وعدے میں کوذبوا، جھوٹ بولا گیا ہے، کفار نے یقین کر لیا کہ یہ جو کہتے تھے عذاب آئے گا آئے گا، یہ نبیوں سے جھوٹ بولا گیا ہے، کہاں ہے عذاب؟ نہیں عذاب آیا۔ دوسرا معنی جی، ظنو اور کوذبو دونوں کا فاعل اور نائب فاعل، یہ امم ہے جی، امتیں، ظنو کا فاعل بھی امم ہے اور کوذبو کا نائب فاعل بھی کون ہے؟ امم ہے۔ کس طرح میں نہ کریں گے؟ یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول، وَظَنُّوا، اور امتوں نے گمان کیا، انہم قد کوذبوا، کہ عذاب کے وعدے میں ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، امتوں نے یہ گمان کر لیا، اور یہاں کون مراد ہوں گے امتوں سے؟ مومن۔ اتنی تاخیر ہو گئی عذاب میں، اور ناک میں دم کر دیا کفار نے، کہ مومن بھی گمان کرنے لگے کہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ عذاب آئے گا آئے گا، یہ ہم سے کیا بولا گیا ہے؟ جھوٹ بولا گیا۔ ایک قرات ہے کذبو، کوذبو کی جگہ کذبو، وہاں ظنو کا فاعل رسول ہوں گے،
اور کذبو کا نائب فاعل بھی رسول ہوں گے، نبی۔ کیا معنی کریں گے؟ گمان کیا رسولوں نے انہم قد کذبو، کہ اب ان کی تکذیب کی جائے گی۔ کن کی طرف سے؟ اپنے ماننے والوں کی طرف سے۔ یعنی نبیوں کو یہ گمان گزرنے لگا کہ عذاب اتنا مؤخر ہو گیا ہے کہ ماننے والے بھی اب ہماری کیا کرنے لگیں گے؟ تکذیب کرنے لگیں گے۔ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہاں الزام المخاطب بما لا یلزم، مخاطب کے ذمے ایسی بات لگا دینا جو وہ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بات اس کے ذمے لگا دینا۔ مثلا حضرت یونس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَظَنَّ أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یونس بھاگ کھڑے ہوئے اور یونس نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ حضرت یونس نے یہ کب سمجھا تھا کہ اللہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتا؟ تو مخاطب کے ذمے ایسی بات لگا دینا جس کو وہ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اولم تؤمن، تیرا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان نہ ہو، لیکن اللہ نے ایسی بات کہہ دی جس کو حضرت ابراہیم اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہی معنی ہوگا، اچھا نبیوں نے گمان کیا کہ وعدہ عذاب میں ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، فنجی من نشاء، پھر ہم نے بچا دیا جس کو ہم نے، پھر بچا لیے گئے جس کو ہم نے چاہا، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دے دی گئی۔ ولا یرد باسنا، اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے۔ لقد کان فی قصصہم، تحقیق ہے فی قصصہم، ان نبیوں کے واقعات میں۔ یہ جو سورۃ ہود میں واقعات بیان ہوئے 7 نبیوں کے، اور یوسف میں واقعہ بیان ہوا حضرت یعقوب و یوسف کا، ان سب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جی۔ تحقیق ہے ان نبیوں کے واقعات میں، ذرا قصص کے لفظ پہ غور کیجئے جی، اور سورت کے شروع میں چلے جائیے، نانو نقص علیک احسن القصص، تو یہ ابتدا سورت سے متعلق ہے جی۔ تحقیق ہے نبیوں کے واقعات میں عبرتن، بڑی نصیحت، لے اولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ ما کانا حدیثاً، کانا کا اسم قرآن معذوف ہے جی، نہیں ہے قرآن حدیثاً ایسی بات، یفترا جو گھاڑ لی گئی ہو، قرآن ایسی بات نہیں ہے جسے گھاڑ لیا گیا ہو۔ جس طرح مشرک کہتے ہیں کہ محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے قرآن ایسی بات جو گھاڑ لی گئی ہو۔ ولیکن تصدیق الذی، لیکن یہ تو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہیں، تورات انجیل، اور تصدیق اصول میں، توحید میں، قیامت میں، وتفصیل کل شیء، اور بیان ہے ہر چیز کا، اور بیان ہے ہر چیز کا۔ استغراق حقیقی نہیں جی، عرفی ہے۔ قاموس نے لکھا، یہ لغت کی کتاب ہے قاموس، قد جاء کل بمعنی بعض، قد جاء کل بمعنی بعض، کبھی کبھی کل بعض کے معنی میں آتا ہے۔ آپ تمام تفسیریں اٹھا لیں، مدارک اٹھائیں، قرطبی اٹھائیں، رول معانی اٹھائیں، خازن اٹھائیں، مظہری اٹھائیں، رازی اٹھائیں، سب نے لکھا
تفصیل کل شیء اے فی ضروریات الدین، کل شیء یحتاج الیہ فی الدین، جلالین اٹھا لیں، دین کے معاملے میں جن چیزوں کی احتیاجی ہوتی ہے قرآن نے ان کو بیان کر دی ہے۔ وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں، یعنی انابت کرتے ہیں، یقین لاتے ہیں۔ سورۃ رعد جی، پہلے اس کا نامی ربط جی، اسمی ربط، اسمی نامی، توحید اتنا اہم مسئلہ ہے، یوسف نے جیل میں بیان کیا، اور رعد فرشتہ اور باقی فرشتے اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی ہر قسم کے شرک سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ نامی ربط ہو گیا۔ کیا جی؟ مسئلہ توحید اتنا اہم ہے، یوسف نے جیل میں بیان کیا، اور رعد فرشتہ اور باقی فرشتے اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، یعنی ہر قسم کے شرک سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ مانوی ربط جی، مفہوم کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے ربط کیا ہے جی؟ سورۃ یوسف میں ایک بڑی نقلی دلیل سے ثابت کیا گیا کہ عالم الغیب اور کارساز اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب توحید کے یہ دونوں دعوے، کون کون سے؟ عالم الغیب بھی اللہ ہے، مختار کل بھی اللہ ہے، یہ دلائل عقلیہ نقلیہ سے ثابت ہو گئے، یعنی یونس میں عقلی دلیل، یوسف میں نقلی دلیل، تو اب سورۃ رعد میں کہا جائے گا کہ مسئلہ بالکل واضح ہے، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، مسئلہ بالکل واضح ہے، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اگر اب بھی مشرکین کہیں کہ ہمارے لیے تو مخفی ہے، ہمارے لیے تو واضح نہیں ہے، تو سورۃ رعد میں مزید دلائل سے ان کا خفا دور کیا جائے گا۔ خفا وہی مخفی پن، وہ جو کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمارے لیے ابھی پوشیدہ ہے، مخفی ہے، واضح نہیں ہے، تو رعد میں مزید دلائل سے ان کا خفا دور کیا جائے گا۔ تو اب مختصر طور پہ اگر کوئی آپ سے پوچھے رعد میں کیا بیان ہوا، رعد کا مرکزی مضمون کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ
مسئلہ ہم نے دلائل سے واضح کر دی، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہاں اگر مشرکین کہیں کہ تم پر واضح ہوگا، ہم پر تو واضح نہیں ہوا، ہم سے تو ابھی مخفی ہے، تو اللہ مزید دلائل دے کر اس مسئلے کو اور واضح کریں گے اور کھولیں گے اس مسئلے کو اللہ۔ اس کا خلاصہ بھی بڑا آسان ہے جی، 8 عقلی دلیلیں ہوں گی جی، 1 نقلی دلیل ہوگی جی، اور 2 دلائل وحی ہوں گے جی۔ آٹھ عقلی دلائل، 1 نقلی دلیل، 2 دلائل وحی، 2 مرتبہ دلائل کا ثمرہ اللہ بیان کریں گے۔ درمیان میں ایک مثال کے ذریعے اللہ توحید اور شرک کو واضح کریں گے، ایک مثال کے ذریعے، اور اس کے ساتھ مشرکین اور مومنین کی صفات کا تقابل کیا جائے گا۔ مومنوں کی صفتیں کیا ہوتی ہیں، کفار کی صفتیں کیا ہوتی ہیں۔ آخر میں منکرین کے 4 شبہات کے اللہ جواب دیں گے۔ یہ ہے جی سورت کا خلاصہ۔ 8 دلائل عقلی، 1 دلیل نقلی، 2 دلائل وحی، 2 مرتبہ دلائل کا ثمرہ، درمیان میں ایک مثال توحید و شرک، حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ہی مومنین اور مشرکین کی صفات کا تقابل، آخر میں 4 شبہات کے جواب۔ باقی شکوہ جات، تخویفات، بشارات، تسلیات، یہ ہر صورت کا خاصہ ہے۔ دعوے کے ماننے والوں کو خوشخبریاں، نہ ماننے والوں کو ڈراوے، مشرکین کے رویے پہ شکوے، داعی کے لیے تسلیاں، مخالفین پر زجریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، حروف مقطعات میں سے، ان کا معنی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، الکتاب سے مراد قرآن۔ یہ تمہید ہو گئی تھی، تمہید برائے ترغیب۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کی، والذی انزل الیک، اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، کیا؟ ہمکن اللہ ہے، ہمدان اللہ ہے، لہذا عبادت اسی کی کرو۔ جو کچھ بھی اتارا گیا ہے الحق کو، وہ سچ ہے، حق ہے، ولیکن، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، بوجہ ضد اور بوجہ اناد۔ ضدی ہیں، انادی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، لیکن پھر بھی ہم اس بدیہی دعوے کو مزید دلائل سے روشن کرتے ہیں۔ جی ہے یہ دعویٰ روشن، لیکن ہم مشرکین کے لیے مزید دلائل دے دیتے ہیں۔ اللہ الذی، پہلی عقلی دلیل جی، اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عماد، بغیر ستونوں کے، ترونا، تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے ستون کوئی نہیں، ثم استوى علی العرش، کیا معنی ہوگا جی استوا کا؟ غالبہ،
کنایا ہے کس سے جی؟ تسلط، اقتدار، اختیار، کرسی۔ پھر غالب ہے عرش پر۔ سخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری، ہر ایک چلتا ہے، لاجل مسمى، اپنے وقت مقرر تک، یعنی اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ لاجل مسمى، انقضاء الدنیا، جب دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت تک۔ یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے سب کاموں کی۔ یفصل الآیات، اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے آیتیں، شاید کہ اپنے رب کی ملاقات کا تم یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی دلیل عقلی ہے، مشرکین کو بتایا جا رہا ہے عبادت کے لائق وہی ہے جو مالک ہو، مدبر ہو، مختار ہو، متصرف ہو، وہی ہے جس نے پھیلایا زمین کو۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنائے اس میں رواسیہ، بوجھ، پہاڑ مراد ہے جی۔ وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنائی۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر میوے کے، جعل فیہا، اس نے رکھے، فیہا، اس زمین میں، زوجین، جوڑے، اثنین، دو، ہر پھل کی دو قسمیں پیدا کی۔ پھلوں میں زوجین سے مراد ہے جی ذائقہ، رنگ، حجم، وجود، یعنی سفید کالا، میٹھا پھیکا، بڑا چھوٹا، گرم سرد، رول معنی، یہ مطلب ہے زوجین اثنین۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات کو، ڈھانپتا ہے دن پر رات کو، رات آئی اندھیرا چھا گیا۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑیاں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سوچ بچار کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں کئی کھیت ہیں، متجاورات، ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ یہ مربع ہے، پھر اگلا مربع ہے، پھر اس سے اگلا مربع ہے، وہ فلاں چودھری کا، وہ فلاں چودھری کا، وہ فلاں چودھری کا۔ وجنات، اور باغ ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل، اور کھجوریں ہیں، سنوان، جڑ ملی، وغیر سنوان، اور بغیر جڑ ملی۔ سنوان، کھجور کے وہ متعدد درخت جن کی جڑ ایک ہے، یہ کبھی کھجوروں کے باغوں میں جائیں تو پھر آپ کو وہاں نظر آ جائیں گے، اوپر کئی درخت ہو جاتے ہیں، جڑ ایک ہے۔ غیر و سنوان، ایک جڑ ایک درخت، اور کھجوریں ہیں جڑ ملی، بغیر و سنوان، اور بغیر جڑ ملی۔ یسقا بماء واحد، سب کو پلایا جاتا ہے ایک پانی، پانی ایک ہے، زمین کے ٹکڑے ملے ہوئے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم فوقیت دیتے ہیں بعض کو بعض پر، یعنی کچھ پھلوں کو دوسرے پھلوں پر فضیلت دیتے ہیں، یعنی کوئی پھل کم دیتا ہے کوئی زیادہ دیتا ہے۔ فی الاکل، مزے میں، میوے میں یا مزے میں، کوئی میٹھا ہے کوئی کم میٹھا ہے، کوئی ترش ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، ٹکڑے ملے ہوئے۔ یہ چودھری صاحب ہیں، انہوں نے کماد بیجا ہے جی، کماد مربے میں۔ اگلی زمین شروع ہو گئی گندم، اس سے اگلی زمین کنو کا باغ، ٹکڑے ملے ہوئے، پانی ایک جیسا ملتا ہے، ان میں الگ الگ پھل نکل رہے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ بڑی نشانیاں ہیں،
ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ شکوہ، 4 شکوے آئیں گے جی، 3 یا 4۔ پہلا شکوہ ہے جی، اور اگر تم تعجب کرو ان کے شرک پر کہ یہ مشرک ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں مان رہے ہیں، اور اگر تم تعجب کرو ان کے مشرکانہ اعمال پر، فعجب قولہم، تو بڑے تعجب کی بات ہے ان کا یہ کہنا، تو ان کا یہ کہنا عجیب ہے۔ کیا؟ اذا کنا ترابا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، انا لفی خلق جدید، کیا ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ توحید کے بھی منکر ہیں، قیامت کے بھی منکر ہیں۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، یعنی رب کی قدرتوں کا، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی قدرتوں کا۔ واولئک الاغلال، اور وہی لوگ ہیں توق ہوں گے ان کی گردنوں میں، اور یہی لوگ ہیں آگ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، دوسرا شکوہ جی، پھر تعجب پر تعجب یہ ہے، پھر تعجب پر تعجب یہ ہے کہ یہ مانگتے ہیں تجھ سے برائی بھلائی سے پہلے، السیئہ عذاب، الحسنہ عافیت، یعنی آپ کو کہتے ہیں کہاں ہے وہ عذاب، لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، جلدی مانگتے ہیں تجھ سے برائی یعنی عذاب اچھائی سے پہلے۔ وقد خلت، حالانکہ گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، المثلات، عذاب کے کئی واقعات۔ شاہ عبد القادر صاحب میں نے کیا کہاوتیں، مراد ہے عبرت انگیز عذاب، اس کے کئی واقعات پہلے گزر چکے ہیں، اور تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے، علی ظلم، باوجود ان کی زیادتیوں کے، کہ جلدی نہیں پکڑتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تیسرا شکوہ، اور کہتے ہیں کافر، لولا انزل علیہ آیا، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی، من ربی، اس کے رب کی طرف سے۔ کیا مراد تھی جی؟ منہ مانگا معجزہ، جو نشانی ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتا؟ اس کا گھر سونے کا بن جائے، چشمے ابلنے لگیں، آسمان پہ چڑھ جائے۔ انما انت منذر، جواب شکوہ، بے شک تو ہے ڈر سنانے والا، معجزے کا لانا تیرے اختیار میں نہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک راہ بتانے والا ہے۔ آپ سے پہلے بھی نبی آئے، تو نبیوں کا کام ہے راہ بتانا، آگاہ کرنا، معجزہ دکھانا تو نبی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ عام مفسرین نے معنی کیا، اور حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، ہر قوم کے لیے اب آپ ہی ہادی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، سب اقوام کے ہادی آپ ہی ہیں، آپ کا کام ہے بتانا، سمجھانا، ڈرانا۔ اللہ یعلم، دوسری عقلی دلیل۔ پہلی عقلی دلیل کا خلاصہ کیا تھا جی؟ مختار کل اللہ ہے، مالک اللہ ہے، متصرف اللہ ہے۔ اور دوسری عقلی دلیل کا خلاصہ کیا ہوگا جی؟ عالم الغیب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ دونوں چیزیں لے کے چل رہے ہیں جی اللہ، دونوں صفتیں۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو پیٹ میں اٹھاتی ہے ہر مادہ، اللہ اکبر۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو کم کرتے ہیں رحم،
وما تزدادو، اور جو زیادہ کرتے ہیں رحم، انہیں بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ ما تغیظو ما تزدادو کیا ہے جی؟ عدد الولد، بچے کتنے ہیں، زیادہ ہیں تھوڑے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ یا مدت الولادت، ولادت کی مدت، جو پیٹ کم کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں، رحم کم کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں، یعنی اس حمل کی مدت کتنی ہو گئی ہے، مہینے کا ٹھہرا ہوا ہے، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، 5 مہینے کا، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے چھپی چیز کا اور ظاہر چیز کا۔ الکبیر، سب سے بڑا۔ المتعال، عالی شان۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، فی علمی، اس کے علم میں، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو چپکے سے کرے بات، ومن جارا بھی، زور سے کرے بات، ومن و مستخف باللیل، رات کو چلنے والا، وسارب بالنہار، دن میں چلنے، رات کو چھپنے والا، جو کوئی چھپ رہا ہے رات کو، وسارب بالنہار، اور جو کوئی دن میں چلتا پھرتا ہے، سب کو اللہ جانتا ہے۔ لہو معقبات، تخویف دنیاوی ہے جی، لہو اس کے لیے ہے، ہو ضمیر راجع بسوئے انسان یا راجع بسوئے اللہ؟ انسان کے لیے ہے معقبات، پہرے دار، انسان کے لیے پہرے دار، یا اس اللہ کے لیے، یعنی اس نے مقرر کیے ہیں پہرے دار، من بین یدیہ، بندے کے آگے سے اور بندے کے پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ، من امر اللہ، بے امر اللہ، وہ حفاظت کرتے ہیں اس بندے کی اللہ کے حکم سے، جنات سے، وہ فرشتے پہرے دار حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، لا یغیر من العافیت والنعمت، بندوں کو لزوم اطاعت اور اجتناب از معصیت کی تنبیہ ہو رہی ہے۔ اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اگر تمہارے اعمال ٹھیک رہے نا تو یہ نعمتیں ملتی رہیں گی، اور اگر تمہارے اعمال میں تبدیلی آ گئی نا تو ہم بھی اپنی نعمتیں واپس لے لیں گے۔ یہ معنی ہے جی۔ ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ نہیں بدلتا، ما بقوم، کسی قوم کی حالت کو، حتی یغیروا، جب تک کہ وہ لوگ خود نہ بدل دیں، ما بانفسہم، اپنے آپ کو، جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں نہ کرتے تو اللہ بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک قوم کو خوشحال کیا اور پھر انہیں بدحال کر دے، بدحال تب کرتا ہے جب وہ گناہ کی طرف جاتے ہیں، معصیت کی طرف جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ، سوءً، برائی کا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، کہ انہیں کسی عذاب میں مبتلا کرنا ہے، فلا مرد لہ، اے فلا دافع لہ، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اس کو پھیرنے والا کوئی نہیں، وما لہم من دونہ من وال، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا من وال، کوئی مددگار، کوئی کارساز۔ هو الذی یریکم البرق، تیسری عقلی دلیل جی، اس میں کیا بیان ہوگا جی؟ مختار کل اللہ ہے،
مالک اللہ ہے، وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی خوفاً و طمعاً، ڈرانے اور امید دلانے کے لیے۔ بجلی چمکتی ہے آسمان پہ، بادل آتے ہیں تو مسافر اور راہگیر جو ہیں یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا تو سفر ہے، اوپر سے بارش آ گئی ہے، اور کسان جو ہے ذمہ دار وہ نفع کی امید رکھتے ہیں، بارش برسے گی تو فصلیں اچھی ہوں گی۔ دکھاتا ہے تم کو بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اٹھاتا ہے بادل بھاری بھاری، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح پڑھتا ہے رعد فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی تسبیح پڑھتے ہیں من خیفتی، اس کے ڈر سے۔ رعد جو فرشتہ بادلوں پر مقرر ہے وہ انہیں ہانکتا ہے، ادھر آنکنا ادھر آنکنا، تو وہ تسبیح پڑھتا ہے۔ امام راغب جو لغت کے امام ہیں انہوں نے مفردات میں لکھا کہ رعد کہتے ہیں صوت السحاب، وہ بادل جب گرجتے ہیں نا اس کو رعد کہتے ہیں، بادلوں کا گرجنا۔ تو یہ بادل جو گرجتے ہیں نا تو یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر وہ ڈال دیتا ہے کڑکتی بجلیاں جس پر چاہتا ہے۔ صاعقہ، صاعقہ اس بجلی کو کہتے ہیں جو چمکنے کے بعد زمین پہ گر پڑے، صاعقہ۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ، زجرج، اور وہ مشرک جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں تو جھگڑا ہی کو نہیں تھا جی، وہ تو اپنے بیٹوں کے نام عبداللہ رکھتے، کعبے کو بیت اللہ کہتے، اللہ کو خالق مالک رازق مانتے، فی اللہ اے فی توحید اللہ۔ جھگڑا تھا اللہ کی الوہیت میں، وہ کہتے تھے اللہ بڑا الہ ہے، اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے الہ ہیں، اور وہ جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِيَالِ، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لَهُ دعوت الحق، ثمرہ آ گیا جی، 3 دلیلوں کا ثمرہ جی۔ جب مالک بھی میں ہوں، رازق بھی میں ہوں، سورج چاند کے نظام کو چلانے والا بھی میں ہوں، زمین کو بچھانے والا بھی میں ہوں، اس میں پہاڑوں کے بوجھ رکھنے والا میں ہوں، ہر قسم کے پھلوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں، زمین کے ٹکڑے ملے ہوئے ہیں ان میں مختلف قسم کی اناج پیدا کرنے والا میں ہوں، ہر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو جاننے والا میں ہوں، عالم الغیب والشہادہ میں ہوں، بجلیوں کو بھیجنے والا میں ہوں۔ تو پھر مانو نتیجہ یہ نکلا، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے پکارنا سچ، اسی کو پکارنا سچ ہے، اسی کو پکارنا حق ہے، باقی ہر ایک کی پکار باطل ہے۔ والذین یدعون من دونی، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی فریاد کو نہیں پہنچ سکتے۔ لا یستجیبون، لا یجیبون، وہ جواب نہیں دے سکتے، وہ کام نہیں آ سکتے ان کے لیے، بشیء کچھ بھی، الا کباسط، مگر اس بندے کی طرح جو پھیلانے والا ہے اپنے دونوں ہاتھ الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ کو۔ وہ کنویں کی منڈیر پہ کھڑا ہے،
प्यास ने उसे पागल बना दी और मुंडेर पे खड़े होके कहता है आ पानी आ पानी आ पानी। न वो देखता है कि रस्सी कोई नहीं, न वो देखता है कि डोल कोई नहीं। वमा हुआ बेबालिगी, ये पानी उस तक कभी पहुंचने वाला नहीं आ सकता। जिस तरह कुएं से इस तरह बुलाने से पानी बाहर नहीं आ सकता, इसी तरह किसी कब्र से भी आवाज नहीं आ सकती। पानी सुनने की सलाहियत नहीं रखता, जिनको तू पुकार रहा है वो भी सुनने की सलाहियत नहीं रखते। इस पागल ने इतना नहीं देखा कि डोल कोई नहीं, रस्सी कोई नहीं, तो ये पानी उस तक कैसे पहुंचे। इसी तरह जो कब्र पे खड़ा है, ये पागल नहीं सोचता कि इसमें रूह वाली रस्सी कोई नहीं, रूह वाला डोल कोई नहीं, तू इसको पुकारता है। जिस तरह पानी पुकारने वाले के मुंह तक नहीं आ सकता, इसी तरह कब्रों वाले भी तुम्हारी पुकार को सुनो नहीं सकते। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, और नहीं है पुकार काफरों की इल्ला फी ज़लाल, मगर कुत्ते की भौंक। अमीर शरीयत ने माना किया, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, नहीं है पुकार काफरों की मगर कुत्ते की भौंक। इल्ला फी ज़लाल, मगर भटकना ही भटकना, गुमराही गुमराही। मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे मौलाना अब्दुल्ला साहब, यहाँ सरगोदा में होते थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मेरे दादा के वो शागिर्द थे, हज़रत साहब के मुरीद थे मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते थे कि मैं सहीवाल के इलाके से गया और ये सियाल की गद्दी है, सियाल के मुरीद हैं इस तरफ सारे, तो हज़रत साहब फतवे लगाते थे, जो ये कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई पुकारें सुनता है फ़ौ मुशरिकुन, ये कुफ्र है। तो मैं एक दिन बैठा था हज़रत साहब के पास अकेला, तो मैंने कहा हज़रत उस्ताद जी, ये तुसां ज़्यादती नहीं करते कि ये काफिर हैं, मुशरिक हैं, तो ये बड़ी गद्दियाँ हैं, गद्दी नशीन हैं, तो आप ज़्यादती नहीं करते कुफर का फतवा लगा के। तो मौलाना हुसैन साहब लेटे हुए थे, उठ के बैठ के, तो मुझे कहते हैं हाफिज़ हैं। मैंने कहा जी हाफिज़ हूँ। सूरत रात आंदी है ही? मैंने कहा जी आती है। फरमाया पढ़ लहू दावतुल हक, पढ़। मैंने शुरू कर दी, वल्लज़ीन यदून मिन दूनी, यदून पुकार का लफ्ज़ है, गौर कर रहे हैं, यदून जो अल्लाह के सिवा औरों को पुकारते हैं, वो उनको कोई जवाब नहीं दे सकते। इल्ला का बासित कफ़ै इल्मा ले यबलुगा फ़ाहो वमा हुवा बेबालिगिही वमा दुआउल काफिरीना। जब मैं यहाँ पहुँचा ना, तो हज़रत साहब ने मेरी तरफ देखा, वमा दुआउल काफिरीना, तो मैंने कहा जी मन समझ आ गई, मन समझ आ। हज़रत साहब ने कहा पहली आयत के हिस्से में यदूना मिन दूनी, और आयत के आखिरी हिस्से में इन्हीं लोगों को कहा वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल। अब्दुल मालिक आहिर, ये हमारा दौरा सुनते हैं। आज इनकी गर्दन में दर्द है, तबीयत ख़राब है, सुन नहीं सके। इनके लिए भी दुआ करें सब हजरात। अल्लाह अब्दुल मालिक आहिर जो ज़िला भक्खर से हैं, अल्लाह इनको सेहत कामला आजला अता फरमा दे।
حضرت یعقوب نے عزیز مصر کے نام درد بھرا خط بھیجا، اگر اس کا تذکرہ ہو جائے تو نوازش ہوگی۔ ہم قرآن کی سورت یوسف سے پڑھ رہے ہیں، ان میں ایسے کسی خط کا ذکر نہیں ہے، وہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، تو وہ ہم بیان نہیں کرتے جی۔ آپ عالم الغیب نہیں، مگر جب ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو کسی شخص پر عذاب ہونے کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نبی جو ہے بھائی، تو نبی پر تو وہی اترتی ہے، اور اللہ آپ کو کچھ باتوں کی اطلاع دیتا ہے، تو آپ کو اللہ نے اس کی کیا دے دی؟ اطلاع دے دی۔ لیکن علم غیب خاصہ اللہ کا ہے، وہ آپ قرآن پڑھیں نا یار۔ یہ جس صاحب نے یہ لکھا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کو یہ حدیث تو یاد آ گئی، اور وہ آپ کو آیتیں یاد نہیں آ رہی ہیں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو ان کو کیوں نہیں پڑھتے ہو بھائی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی مشرکہ تھی جی، شرک کرتی تھی۔ اگر کسی کو دعا جنازہ نہیں آتی تو جنازہ کیسے پڑھے؟ ایک تو وہ جنازے کی دعا یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جنازے میں 4 تکبیروں کا کہنا ضروری ہے، دعا کا پڑھنا اس میں فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں، آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ آپ دعا اس میں پڑھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جنازے کی دعا یاد کریں۔ آپ نے 3 تسبیحات بتائیں، جبکہ رحیم خان والے قرآن پر 313 مرتبہ ہے۔ کوئی نہیں، 303 ہو جائے 313 ہو جائے، کوئی اس میں ایسے اختلاف والی بات نہیں ہے جی۔ عرض ہے کہ آج سبق کے بعد مسجد معاویہ ہی دکھا دیں، آپ اپنی نگرانی رہنمائی میں دکھاؤ جی، ان کو مسجد معاویہ دکھائیں، محراب دکھائیں۔ ہمارا ممبر تو پردہ پوش ہے، اس پہ پردہ ڈلا ہوا ہے، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ ممبر بھی، وضو خانہ آپ کو دکھاتے ہیں، سین آپ کو دکھاتے ہیں، فیس بک پہ دکھائیں انہیں جی سارا۔ ایتھے بس صحیح